السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، الحمدللہ ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، جو کہ ماہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ یعنی پہلے آنے والا۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تقریباً 17 صحابہ رضی اللہ عنہم سے ماہ شعبان میں جو ایک رات آتی ہے، جس کو عربی زبان میں لیلۃ من نصف شعبان نام ہے، اور اردو زبان میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور عام لوگ عام فہم زبان میں اس کو مردیاں کی عید بولتے ہیں۔ حالانکہ عید تو زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس لیے لوگوں میں ایک بات چل پڑی ہے کہ وہ مردیاں کی عید ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ ہم رمضان کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ زندگی کو طلب کرنا کہ دنیا میں ہم زیادہ باقی رہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان تک زندگی کو مانگا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان تک صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ ابھی ماہ شعبان کی پہلی تاریخ چل رہی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ شعبان میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ہمارے اعمال، سال بھر کے اعمال ایک دستاویز کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، ایک رپورٹ کی شکل میں فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس سال میں کس بندے نے کیسا عمل کیا ہے۔ بلکہ روزانہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن فرشتے اپنا حساب و کتاب بطور شہادت اور گواہی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کس وقت میں ہے؟ وہ فجر اور عصر کے وقت میں ہے۔ عصر کے بعد فرشتے آتے ہیں آسمان سے اور صبح تک اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب بعد، عشاء بعد اور پوری رات اور فجر کی نماز کے بعد تک کس آدمی نے کیا عمل کیا، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے نے آج اتنی نمازیں پڑھی، مغرب، عشاء، تہجد، فجر وغیرہ وغیرہ، اتنی تسبیح پڑھی اور اتنا قرآن پڑھا۔ پھر اشراق کا وقت آتا ہے، فجر کے بعد کا وقت آتا ہے، تو رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ پھر رات والے فرشتوں کے جانے پر دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی حساب و کتاب سے نہیں چھوٹتا۔ دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں، تب یہ رات کے ڈیوٹی والے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور یہ دن کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے صبح سے لے کر اشراق، چاشت، ظہر، عصر اور عصر کے بعد تک اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ رپورٹ لکھتے رہتے ہیں کہ اس آدمی نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے، اور لے جا کر کے عصر کے بعد اللہ کے سامنے اس بندے کے دن کا رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو روزانہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رپورٹ کی شکل میں پہنچتے رہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ بھی، بعض روایات میں آتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ بھی پورے ہفتے کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ وہ کب ہے؟ پیر اور جمعرات کو۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار کیا کیا عمل کیا، پیر کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو کیا کیا عمل کیا، وہ جمعرات کو پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ہفتوں میں 2 مرتبہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے ہفتے کی رپورٹ فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔
اس طرح سال بھر کا رپورٹ جو ہے ماہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے حضور کی زندگی کو، فجر کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مصروف ہوا کرتے تھے، تلاوت میں مصروف ہوا کرتے تھے، دعا میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں، دعا میں، اچھے کاموں میں اپنا وقت لگاتے تھے، کیونکہ وہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں بھی انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ماہ شعبان میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ بہت زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں، پورے مہینے کے روزے آپ رکھ لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس لیے میں ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ دیکھیے کیا قیمتی بات بتائی، کیونکہ پورے سال بھر کے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کچھ گڑبڑی ہو، اعمال کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے سے رہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھے گا، کہیں کمی محسوس کرے گا اور مجھے دیکھے گا تو میں روزے کی حالت میں ملوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ جیسے ماہ رمضان میں اگر کوئی بچہ روزے کی حالت میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں باپ ان کو ڈانٹتے ہوئے بولتے ہیں کہ تو روزے سے ہے اس لیے ہم تم کو کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو روزے سے ہے اس لیے ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں، اگر تیرا روزہ نہ ہوتا تو ہم تجھ کو مارتے۔ تو روزے کی وجہ سے انسان دوسروں پر رحم کھاتا ہے، دوسروں پر ترس کھاتا ہے، تو تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی، وہ کیوں نہیں رحم کرے گا؟ تو صحابی کے پوچھنے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ زیادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں سال بھر کے میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اگر میرے عمل کے اندر کوئی کوتاہی ملے، کوئی خطا اس میں نظر آئے اور میں روزے کی حالت میں رہوں گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ تو اندازہ لگا لیجئے، جس پیغمبر کے سارے گناہ معاف ہیں، ان کے نام اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ اس قدر ماہ شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں، تو اس مہینے میں ہمیں کتنے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی چاہت تھی کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پورے شعبان کے روزے رکھیں۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یوں فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم اگر ماہ شعبان میں پورے روزے رکھو گے تو رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس میں کمی ہو جائے گی، رمضان کے فرض روزے رکھنے میں تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، اس لیے تم میری اتباع نہ کرو، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم لوگ جو ہے ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ صحابہ کو حضور نے یہ بات فرمائی، اور علماء بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو شوق اور جذبے میں ماہ شعبان میں، یعنی ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس میں روزہ رکھنا ہے تو 15 شعبان تک رکھے، بس کسی بھی دن رکھے، کسی بھی دن رکھنا جائز ہے، کسی خاص دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو، شب برات کو رات میں روزہ رکھ کر 15 شعبان کو روزہ، رات میں عبادت کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، تو 15 شعبان کو ہی رکھنا کوئی ضروری نہیں، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اس طرح پورا مہینہ روزہ نہ رکھو، اس سے تمہارے جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ماہ شعبان ہے، اس میں جتنا ہو سکے آپ لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ابھی سے تہجد کے لیے آپ اٹھنے کی عادت بنائیں گی تو ماہ رمضان میں سحری میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اکثر عورتیں ماہ رمضان میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ ان کو پکانے میں، بوکے دھونے میں، یہ وہ کاموں میں لگا رہنا پڑتا ہے، تو سالن وغیرہ رات ہی میں بنا کر رکھ لیجئے، بس چاول کو صبح میں بنا لیجئے، گرم گرم روٹی وغیرہ۔ اصل تو ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ تو ماہ رمضان میں تہجد کی پابندی کرنا چاہیے، اس کے لیے مددگار ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ اسی مہینے میں آپ تہجد کی نماز کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ آج الارم لگائیں گے، آج اٹھ جائیں گے، کل آنکھ نہیں کھلی سو گئے، پرسوں آنکھ کھل گئی پڑھ لیے، اس طرح آپ پڑھتے سوتے، جاگتے سوتے، ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ عادت بن جائے گی تہجد کی نماز کی، اور ماہ رمضان میں آپ کمپلیٹ سے تہجد کی نماز پڑھنے والی بن جائیں گی، تو کتنی ساری دعائیں آپ کی ماہ رمضان میں قبول ہوں گی۔ اس لیے اس بات کا آپ ابھی سے اہتمام کیجیے۔ اور شب برات میں بہت سارے گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہو پاتی، ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی یا فلاں ولی بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں قبر والے، فلاں درگاہ والے بھی اولاد دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے اور فلاں جھاڑ والے بھی ہماری مصیبت کو دور کرتے ہیں،
یہ بالکل شرک ہے۔ تو شرک جیسے گناہ سے توبہ کر لیجئے، ورنہ شب برات میں بھی شرک کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ شرک میں ہے اور معافی نہیں مانگ رہا ہے، چھوڑا نہیں اس کام کو، تو اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ہے بہت بڑے، جیسے ڈامے کدن کو صبح ہی اٹھے تو کیا کی مصیبت آتی کہتے، یہ کون سی کتاب میں لکھو ہے معلوم نہیں۔ رات میں جھاڑو لگائے تو گھر میں بے برکتی آتی ہے، کس نے کہا؟ اگر گندگی ہے رات میں کھانے کے بعد جگہ جو ہے گندی ہو گئی تو اس کو صاف تو کرنا ہی ہے، چاہے رات میں جھاڑو لگاؤ دن میں جھاڑو لگاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور گھر اندھیرا رہا تو اس میں بے برکتی ہے، کس نے کہا؟ جب سونے کا وقت ہے تو اندھیرا ہی رکھو۔ ہاں آپ کو ڈر لگتا ہے تو لائٹ جلا لو، لیکن گھر اندھیرا رہنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ اسی طرح سامنے سے بلی چلی جائے تو فلاں مصیبت آ جائے گی، بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا تو آج کا کام نہیں ہوگا، جس دن آئے اسی دن گھر نہیں جا سکتے۔ جمعرات کو آئے تھے رشتہ دار، اب ادھر ادھر کاموں میں بزی ہو کر یہاں جمعرات پھر آ گئی، اب وہ نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ آئے اس دن جانا نہیں کہتے، آئے سو دن سگے واپس نہیں جانا، جس دن رشتہ دار آئے اسی دن واپس نہیں جانا، اگر گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس نے کہا؟ اور جمعہ کے دن کسی کو پیسے نہیں دیتے، جمعہ آج جمعہ پیسے دینا نہیں، کس نے کہا پیسے نہیں دینا ہے؟ یا پیسے نہیں لیتے بعض لوگ، جمعہ کا دن ہے سملاک دو، جمعہ کا دن ہے آج پیسے نہیں لیں گے قرض والے، کل لا کر کے دو۔ یہ عجیب و غریب قسم کے عقائد لوگوں نے اپنا رکھے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہیں، بہت سارے ان میں سے شرک ہیں۔ تو شب برات میں شرک کرنے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اگر وہ معافی نہیں مانگتا، شرک کو نہیں چھوڑتا، اسی حالت میں وہ شب برات کی عبادت کرتا ہے یا کرتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتا، پریفرنس نہیں دیتا، بیوی کو پریفر کرتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، جائز ان کا جو کام ہے اس کو نہ کرنے والا، اسی حالت میں وہ عبادت کرتا ہے شب برات میں، کوئی فائدہ نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی، اگر اس نے یہ غلطی نہیں چھوڑی۔ ایسے ہی کسی کے بارے میں کینہ رکھنے والا، کینہ یعنی دل کے اندر سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ، کہ اس کو کبھی موقع ملے تو ڈالنا اسے، کبھی اگر موقع مل جائے تو ان پر حملہ کر دینا، اس طرح جو آدمی ارادہ رکھتا ہے اس کی بھی شب برات میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح شراب پینے والا، تو بہت سارے گناہ ہیں، آدمی کو چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، توبہ اور استغفار کر لے، ورنہ شب برات آ جائے گی، چلی جائے گی، اور یہ آدمی ایسے ہی رہ جائے گا، دوسرے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس آدمی کی کوئی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ بہرحال ماہ شعبان آج پہلی تاریخ ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ماہ شعبان کی تاریخ کو گنا کرو، تاریخ یاد رکھا کرو، ماہ شعبان کی آج کون سی تاریخ ہے، کل کون سی تھی، پرسوں کون سی ہوگی،
تاکہ ماہ رمضان کو شروع کرنے میں کسی بھی طرح کی غلطی نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ روزانہ آپ تاریخ کو یاد کرتی رہیں کہ آج پہلی تاریخ ہے، آپ کو ثواب مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کا ثواب مل گیا، سنت کا آپ کو ثواب مل گیا۔ کل آ جائے گا، کل پھر یاد رکھیے کہ آج شعبان کی دوسری تاریخ ہے۔ اس طرح پورے شعبان کی آپ تاریخ کو یاد رکھیں، روزانہ آپ کو سنت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات یہ ہے، ماہ شعبان میں بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ دودھ کا مہینہ آ گیا، کون سا ہے کہ وہ دودھ کا مہینہ؟ عجیب و غریب لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ماہ شعبان میں منگنی نہیں کر سکتے، گھر نہیں بدل سکتے، سفر میں نہیں جا سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے۔ سب بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ جس طرح آپ کی زندگی روٹین چل رہی ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے مومنہ کورس کا پیج نمبر 10، اس سے پہلے 9 سبق آپ کے سامنے ہو گئے، یہ پیج نمبر 10 ہے۔ بہت ہی قیمتی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اس میں اردو جو لکھا ہے، اس میں قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں۔ انگریزی میں قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں۔ بہرحال جو عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں، وہ پیپر کے لاسٹ میں پکڑیں، سائیڈ میں کناروں کو پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقائد، تو مسئلہ بتا رہا تھا کہ جس پیپر میں قرآن کی آیتیں کم ہوں اور دوسرا میٹر زیادہ ہو، اس پیپر کو پکڑنے کی اجازت ہے، لیکن سائیڈ سے، ادھر ادھر سے۔ یہ سب چیزیں جاننا، یاد رکھنا، تاکہ دوسروں کو بتانے میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آیا تھا۔ حضور کیسے تھے، ان کے نام کیا تھے، ابا کے امی کے نام، خاندان کون سا تھا، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے آئی تھیں۔ اب حضور کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یعنی دنیا میں حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر 4 کام کے لیے بھیجا۔ 4 کام کے لیے بھیجا ہے اللہ نے۔ نمبر 1، تمام انسان و جنات کو اللہ کی کتاب قرآن سنائیں۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھ کر کے سنائیں۔ نیچے دیکھیے آیت آ رہی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اس سے پہلے کیا آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا کلام قرآن کریم پڑھ کر کے سنائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائے، اس کو پڑھ کر کے سنائے، یہ مقصد تھا۔ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ کا حکم اس کے اندر موجود ہے اور وہ صرف نبی کو دیا جاتا ہے اور نبی پڑھ کر کے ہمیں سناتے ہیں، امت کو سناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اللہ کا حکم پڑھ کر کے سنائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن شریف کو پڑھنا یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ معنی سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح بولتے ہیں۔ قرآن کا معنی سمجھ کر کے پڑھنا یہ تو بہت اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نفس قرآن کو پڑھنا، خاص قرآن کی آیتوں کو، الفاظ کو پڑھنا جسے ہم تلاوت کہتے ہیں، وہ بھی شریعت میں مطلوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ تو حضور کے دنیا میں آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر کے سنائیں۔ کس کو سنائیں؟ انسانوں کو بھی، جنات کو بھی۔ تو حضور نے اپنے 23 سالہ زندگی میں، 20/3 سال کی زندگی میں پورا قرآن پڑھ کر صحابہ کے سامنے سنایا اور جنات کو بھی پڑھ کر کے سنایا۔ نمبر 2، حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد تزکیہ کریں۔ تزکیہ، بچی کا نام رکھ سکتے ہیں آپ، یہ تزکیہ، دیکھو کتنا اچھا نام ہے تزکیہ۔ لیکن عورتوں کو یہ نامہ پسند ہے، وہ انٹرنیٹ میں، گوگل میں آتی نا الٹے سیدھے، وہ نام پسند ہے۔ مرحا گتے، مرحا، منہا، بالکل بے معنی نام ہے وہ سب۔ مرحا کا تو چکی ہے، تو آپ کی بچی چکی کیا؟ منہا، منہا، منہا کا مطلب ریجیکٹڈ تھنگ، پروہیبیٹڈ تھنگ، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، لوگ نام رکھ رہے ہیں بچی کا منہا، تو آپ کی بچی ریجیکٹڈ ہے۔ یا منہا نام رکھتی ہے، منہا مطلب اس میں سے، کس میں سے؟ جب بھی نام رکھے علماء سے، مولانا سے، مفتی صاحب سے پوچھ کر کے رکھنا، معنی غلط ہو جائے گا، پوری زندگی بچی کے اوپر اثر پڑے گا۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کا نام رکھا ساحر۔ ساحر کا تو کیا؟ جادوگر۔ وہ ہمارے پاس آئے تھے، حضرت ہمارا بچہ بہت ستاتا، ہم نہ پھراتا رہتا، بہت پریشان کرتا۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ بولا حضرت بچے کا نام ساحر ہے۔ ہاں اچھا ہے، بڑا اچھا نام رکھی۔ ساحر کا مطلب کیا؟ جادوگر، تمہارے اوپر جادو کرتا ہے انہیں۔ نام کا برا اثر ہوتا ہے، نام اگر غلط رہا تو۔ ایسے ہی بچے کا نام رکھتے ہیں ساحل۔ ساحل، ساحل کا مطلب کیا؟ کنارہ، سمندر کا۔ تو آپ کا بچہ کنارہ ہے کیا؟ لاسٹ میں رہنے والا۔ تو بچوں اور بچیوں کا نام سوچ سمجھ کر کے رکھنا، صحیح رکھنا، علماء سے پوچھ کر کے رکھنا۔ آدمی بیمار ہو گیا تو اپنی مرضی سے ٹیبلٹ میڈیکل سٹور میں جا کر چنتا نہیں، ہاں وہ ایک دو، وہ ایک دو، ایسا کر کے چنتا نہیں۔ وہ پوچھتا مجھے سر میں درد ہے کون سا ٹیبلٹ کھانا، میرے پیٹ میں درد ہے کون سا ٹیبلٹ کھانا۔ ڈاکٹر جو ٹیبلٹ دیتا چپ چاپ آنکھ بند کر کے یہ ڈال لیتا ہے، وہاں پوچھتا نہیں، ہاں یہ نام برابر نہیں ہے، یونین زیم، ہاں اچھا نہیں ہے نام، دوسرا ہے تو دو، وہاں سے بھی پوچھتے نہیں، کوسا دیا چپ چاپ لے کر نکل جاتے ہیں۔ نام رکھنا ہے تو علماء سے نہیں پوچھتے، مولوی مفتیوں سے نہیں پوچھتے، گوگل میں، انٹرنیٹ میں ادھر ادھر تلاش کر کے اپنی مرضی کا نام رکھتی ہے، بعد میں جا کر پریشانیاں اٹھاتی ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے بچی کا نام رکھا ریا۔ ریا، مجھے فون کیا، میں بولا ریا کا تو کیا ہوا؟ نام و نمود، دکھلاوا، تو آپ کی بچی دکھلاوے والی بن جائے گی بعد میں۔ اسے سمجھایا، ذرا اڑلایا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ دوسرا، نمبر 2،
تزکیہ کریں. اچھا نام ہے بچی کا رکھو, تزکیہ, سپیلنگ بھی صحیح پوچھ لینا. مطلب ان کے دلوں کو کفر و شرک کی گندگی اور ظاہری جسمانی اور اخلاقی گندگیوں سے پاک کریں اور اعمال و اخلاق کی پاکیزگی سکھائیں. حضور کے دنیا میں آنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ انسان کے دلوں کو کفر سے پاک کریں, شرک سے پاک کریں. کفر بھی گندی چیز ہے, شرک بھی گندی چیز ہے, عقیدے کی گندگی ہے اس میں, اور ظاہری جسمانی گندگی سے بھی پاک کرے. یعنی مونچھ لمبے ہو تو کاٹنا, ناخن لمبے ہے تو کاٹنا, اور زیر ناف کے بال کاٹنا, پیروں کے ناخن کاٹنا, آدمی کو صفائی کا خیال رکھنا. تو حضور جو ہے ظاہری جسمانی گندگی کو بھی پاک کریں, سمجھائے لوگوں کو کہ نظافت اختیار کرو, صفائی اختیار کرو. ظاہری اعتبار سے بھی تم کو پاک صاف رہنا اور دل کو بھی پاک صاف رکھنا. اسی طرح اخلاق, ہمارے اخلاق گندے ہیں, برے ہیں, اس کو بھی پاک کرنے کے لیے حضور آئے ہیں. اچھے اخلاق اپناؤ, بات کرو تو اچھا پیار سے بات کرو. اعمال اور اخلاق کی پاکیزگی سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہونا, ریاکاری سے, فلاں فلاں برائی سے پاک ہونا ہمارے اعمال. بہرحال نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لائے. نمبر 3, قرآن کی تعلیم دیں. پہلے تو قرآن پڑھ کر کے سنائے, اب قرآن کی تعلیم دیں. مطلب قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائیں. حضور کیوں آئے دنیا میں؟ ہماری جو زندگی ہے ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزارنی ہے وہ سکھانا ہے. یہ حضور کے آنے کا تیسرا مقصد. نمبر 4, حکمت کی تعلیم دے. حکمت سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں, یعنی سنت کی تعلیم دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قول, آرڈر. اور حضور نے جو بھی کام کیا اسے کیا بولتے ہیں؟ عمل. تو حضور کے قول سے یا عمل سے جو بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے اس کو حکمت بولتے ہیں. حکمت, حضور کا قول, حضور کا فعل جس کو آپ نے جاری رکھا کہ اس کو کیا کرو, آرڈر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے 4 مقصد ہیں. نمبر 1, قرآن پڑھ کر کے سنانا. نمبر 2, لوگوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف کرنا. نمبر 3, قرآن کی تعلیم دینا. نمبر 4, حکمت سکھانا یعنی سنت کی تعلیم دینا. قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ہے. کیا آیت ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ترجمہ, بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, انہیں وَيُزَكِّيهِمْ, انہیں پاک صاف بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں کتاب یعنی قرآن. وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. یہ سب سوال بچوں کو بولنا, سمجھانا, چھوٹا چھوٹا کر کے, مختصر کر کے ان کو سمجھانا, موٹا موٹا جتنا آپ کو سمجھ میں آیا. نمبر 2 سوال, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں؟ یعنی آخری نبی ہیں کیا آپ؟
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ قرآن میں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ترجمہ، اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں حضور۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں 313 رسول تھے یا 315، باقی سب نبی تھے۔ 313 رسول تھے اور باقی نبی۔ تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول کہتے ہیں اس کو جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمانی کتاب عطا فرمائی، اور نبی کہتے ہیں اس آدمی کو جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کوئی کتاب نہیں دی، البتہ ان کے زمانے میں یا ان سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کی کتاب کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہو۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے نبی اور رسول میں۔ تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ کم و بیش یعنی کم یا زیادہ، یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ کسی ایک نبی کا انکار لازم نہ آئے، کیونکہ ایگزیکٹ کاؤنٹ تمام پیغمبروں کا ہمارے پاس نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایگزیکٹلی معلوم نہیں کہ کتنے آئے ہیں، اپراکسمیٹ کاؤنٹ ہمارے پاس ہے۔ بعض روایات میں، حدیثوں میں ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک نبی کو نہ ماننا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے ہمیں یہ لفظ سکھایا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 25,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے بھیجا ہو سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سب کو ہم نبی مانتے ہیں۔ اب ان پیغمبروں میں کتنے پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں؟ قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ یہ بھی بچوں کو یاد کرانا۔ اور احادیث کے اندر اور بھی 7 پیغمبروں کے نام آتے ہیں، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے، ان کو بھی جوڑ لیا جائے تو ٹوٹل ملا کر 30 پر 3 پیغمبر بنتے ہیں۔ ٹوٹل ملا کر کے 30 پر 3 پیغمبر بنتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ہفتے میں پرنٹ کر کے دوں گا اور ساری ڈیٹیل اس میں لکھ کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی تو ویسے ہی ٹوکی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان تمام پیغمبروں کے لاسٹ میں آنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا مطلب عربی میں کیا؟ مہر۔ مہر کب لگاتے ہیں؟ جب پورا میٹر پیج میں لکھا گیا، اب لاسٹ میں مہر لگاتے ہیں، یعنی کمپلیٹ ہو گیا یہ۔ تو پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا اس سلسلے کو مکمل کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا نبی، پرانے نبی تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بس آسمان سے وہ نازل ہوں گے قیامت کے قریب، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کے دجال کو قتل کریں گے، بہت سارے کام دنیا میں کریں گے۔ وہ پرانے ہیں لیکن نئے نہیں ہیں۔ تو حضور کون ہے؟ بچوں کو بتلائیں، حضور آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد قیامت تک کوئی
نیا نبی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں، آج کوئی کہتا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ سوال نمبر 3، کیا مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے؟ یعنی حضور کی بات ماننا مسلمانوں پر یعنی ہمارے اوپر ضروری ہے کیا؟ جواب، جی ہاں، مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں اللہ نے آرڈر دیا، اللہ کی بات بھی ماننا، رسول اللہ کی بات بھی ماننا ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بھی بات مانو، رسول اللہ کی بھی بات مانو۔ سوال نمبر 4، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حتیٰ کہ جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں پر اور کیڑے مکوڑوں پر، فرشتوں پر، سب کے اوپر رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کی وجہ سے ساری کائنات میں رحمت ہے۔ قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہماری مدن پلی میں بھی ایک مسجد کا نام ہے، کیا نام ہے؟ مسجد رحمت للعالمین۔ ہمارے بچوں کو مسجدوں کا نام بھی سکھانا، محلے کی مسجد کا نام بچے کو بتلانا، مکہ مسجد ہمارے محلے کی مسجد، محمدیہ مسجد، مدینہ مسجد، جامعہ مسجد، عثمان غنی، عمر مسجد، کوثر، مسجد فردوس، مسجد عبد الرحمن، مسجد آمینہ، امینیہ، جامعہ ٹیپو سلطان، مسجد ابراہیم، مسجد سلمان فارسی، مسجد ابو حنیفہ۔ بچوں کو یہ سب سکھانا، یہ سب کام آنے والی چیزیں ہیں۔ فلماں کے نامات سکھاتی، وہ سیریل کا نام بول رہے، جلدی ڈال یوٹیوب میں، عورتیں بولتی ہیں اپنے بچوں کو، یوٹیوب میں وہ فلم ڈال، وہ گانا ڈال، وہ سیریل ڈال، وہ پکوان ڈال کر کے دیکھو، بچی بھی بولتی ہے دیکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ فائدہ والی چیزیں، کام آنے والی چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں رحمت بنا کر کے بھیجا، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال نمبر 5، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب ہے؟ جواب، جی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، ہر غیب کی بات جاننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جتنا قرآن کے ذریعے اور حضور کے دل میں الہام اور القاء کے ذریعے جو بھی بتلایا، بس اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہوئے تمام انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والے، تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں حضور کا علم تھوڑا ہے۔ اللہ اللہ ہے اور حضور انسان ہے اور نبی ہے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مقام عطا فرمایا ہے وہی حضور کے لیے کافی ہے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ قیامت میں سب کی سفارش فرمانے والے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے حضور کو قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی مقام نہیں دے سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالی عالم الغیب ہے۔ لیکن ہمارے بھائی کا طوطے والے کو بھی عالم الغیب سمجھتی، طوطا والا آ گیا گلی میں بلا لیتی، بلا کو بٹھا لیتی، حضرتاں گلی میں گئے تو ارے حضرت آتے اندر چلو پلو ڈال لے ہو، طوطے والا بنگڑے والا آ گیا تو اسے ہاں راپا کچو لپلا اندر بٹھا کے اس سے بات کرتی، بغیر پردے کے، بغیر برقع کے۔ وہ RR اسٹریٹ میں اور ادھر ادھر اللہ حفاظت فرمائے، ہماری مسلمان عورتیں بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مہندی ڈلواتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مہندی ڈلواتی ہیں۔ کیا فائدہ اس بچی کے مسلمان ہونے کا؟ تالاب میں ڈوب کو مر جانا، پانی نے اس بوڑی میں کود جانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور طوطے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دکھاتی ہیں، دیکھو ہمارے ہاتھ میں، میری شادی ہوتی نہیں یا کیا ہے، میرے بچے کو نوکری ملتی یا نہیں ملتی، ذرا دیکھو، میرا بچہ بس اسٹینڈ میں کام کرتا کہ نہیں تو قبرستان میں گڑھے کھودنے کام کرتا کہ، میرا بچہ اچھا سافٹ ویئر انجینئر بنتا یا نالے کلین کرنے والا بنتا، دیکھو، دیکھ کے بولو۔ طوطے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں، طوطے والے کو، جوتش کو، اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گوگل میں بہت سارے ایسٹرونٹس ہیں، اس میں گوگل سے معلوم کرتے ہیں میں پیدا ہوئے سو ڈیٹ فلاں، دن فلاں، ٹائم فلاں، گاؤں فلاں، موسم ایسا تھا، اب میری زندگی کے بارے میں بیان کرو۔ بعض لوگ ChatGPT آج کل آیا ہوا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میری زندگی کیسی رہے گی کیسی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل چل کر کے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آپ ان کے سامنے ہاتھ دکھا کر کے پوچھ رہی ہیں۔ کیسے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا؟ ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا، کل جو بھی ہونے والا ہے ہونے دو، اچھا کام کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ سوال نمبر 6، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب جانتے ہیں، طوطے والا تو نہیں جانتا لیکن فلاں حضرت کو معلوم، وہ حضرت کو جا پوچھنا، ہمارے کومپے میں کون کی مالان چورالک چل گئی، وہ حضرت کو معلوم، وہ حضرت ہی مالک چل گئی کہ کیا ہے کہ تمہارے گھر میں گئے سو مال اسے کہاں معلوم، چھپ کے تو پورے ٹوپی ڈرامہ ہے، تمہارے نامہ لکھو، ڈور نمبر لکھو، کس کے اوپر ڈاؤٹ ہے ماں تمنا، بھاؤ کے اوپر ڈاؤٹ ہے حضرت، کیا نام اس کا، ہاں لمبی ہے کہ ہاں ناک لمبی، ہاں انہیں چنے پورا انہیں اندازہ لگا لیتا، انہوں بات کرتی نا بھائی کہاں، وہ بھائی کہاں کے باتا میں اسے آدھا سمجھ میں آ جاتا کہ مال کس نے چرایا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بہو کے سامان میں مال مل گیا تو حضرت کو سر پہ بٹھا لیتے، باہ انہوں فرشتے سے بڑھ کو باگر کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹراں بھی بولتی نا تم نا، تمہیں گئے کیا کی ہوتا ہے صبح سے، ڈاکٹر وہ سیتاسکوپ لگا کو ادھر ادھر، کیا بھی نہیں ماں، تمہیں رات میں کھائی نا روٹی، کالی جل گئی روٹی، اس کی وجہ سے تم نہ سستی ہے، لیکن کون بھی ڈاکٹر کو سر پہ بٹھاتا نہیں۔ یہ
حضرتاں کو سر پہ بٹھا لیتی، جھوٹے حضرتاں کو جو چکے تو بھی تم نہ بدنام کرتے رہتی، پریشان کرتے رہتی، عقیدے خراب کرتے رہتے۔ تو بہرحال غیب کی بات، پوشیدہ باتیں غیب کی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سوال نمبر 6، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ضروری ہے؟ ایک بات مان لیے، دوسری بات نہیں مانے، 50 باتیں مان لیے، 50 باتوں کو نہیں مانا، کیا یہ چلتا کیا؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی حضور جو بھی آرڈر دیں اس پر عمل کرو، ایک بھی مس نہیں کرنا، ماننا اس کو۔ حضور نے جو بھی آرڈر دیا ہے اس کو ماننا، عمل کرنا نہیں کرنا وہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا اور اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا جیسے نفل وغیرہ کی چیزوں میں، لیکن ماننا بہرحال ضروری ہے۔ ایک آدمی فرض نماز کو مانتا ہے کہ وہ فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو فرض نماز کو فرض مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے، حضور نے تم کو جو بھی دیا ہے اس کو لے لو، یعنی مان لو دل سے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا ضروری ہے، ماننا دل سے ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، حضور نے کسی چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، رک جاؤ۔ حضور کی ہر بات ماننا ضروری ہے، عمل نہیں کیا تو گناہ ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دل سے ماننا ضروری ہے۔ حضور نے اگر بتائی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر انکار کر دیا تو آدمی کافر ہو جائے گا بعض مرتبہ۔ سوال نمبر 7، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یعنی ریکمنڈیشن، سفارش؟ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہاں کو چھوٹ گیا، شفاعت کبریٰ عطا ہوگی۔ شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، بہت بڑا ریکمنڈیشن۔ قرآن میں ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود یعنی بہت اونچا مقام کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا قیامت میں، ایسے مقام پر حضور پہنچیں گے اور ہم سب کی سفارش کریں گے، تمام نبیوں کی بھی سفارش کریں گے، تمام صحابہ کی بھی اور تمام مسلمانوں کی بھی، ایمان والوں کی بھی۔ سوال نمبر 8، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی جیسے ایمان ہے، مان لیجئے اس کے 100 حصے ہیں تو اس میں حضور کی محبت کا بھی ایک حصہ ہے کیا؟ اگر وہ حصہ نہ ہو تو ایمان ہمارا مکمل نہ ہوتا ہو۔ جواب، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضور سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضور سے محبت سب سے زیادہ ہونا، کتنا زیادہ ہونا؟ حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دیکھو کتنی خطرناک بات۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے کیا فرمایا حضور نے، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کتنی محبت ہو، والد سے بھی زیادہ، ابا امی سے بھی زیادہ محبت ہو۔ لوگ کیا بولتے ہیں، پہلے امی ابا رہے، بعد میں اللہ اور بعد میں رسول۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شادی میں گیا تھا بہت پہلے، وہاں جو ہے ایک لڑکی نے نکاح کے بعد ماں باپ کے پیروں کو چھوا، جیسے غیر مسلم لوگ وہ اچھین تلو ڈلواتے ہیں۔ میں نے جو ہے اس لڑکی سے کہا، اور جو دولہا ہے اس سے کہا، یہ جو تم نے کیا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ماں باپ کے سامنے اس طرح جھک کر کے پیروں کو چھونا، ایک تو ہے بیٹھ کر کے پیروں کو چھوا، پیروں کو دبایا، خدمت کیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان سے جیسے غیر مسلم لوگ آشیرواد لیتے ہیں اس طرح وہ لوگ کر رہے تھے۔ میں نے ان کو منع کیا، غلط ہے، یہ سب ناجائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا۔ تو وہ لڑکی اور وہ لڑکا بولنے لگے، امی ابا بڑکو سب سے۔ اب بتائیے اس کا ایمان باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یہ سارے کام ہمارے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت کتنی ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، بیٹے اور بیٹیوں سے بھی زیادہ ہو، بلکہ تمام انسانوں سے بھی زیادہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے، اس کے بعد ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سب۔ سوال نمبر 9، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی؟ جواب جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ معراج نصیب ہوئی، یعنی حضور کی باڈی بھی آسمانوں میں گئی ہے، اور حضور کا روح، جان، وہ بھی، یعنی کمپلیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے، معراج ہوئی ہے۔ قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو حضور کو آسمانوں پر لے گئی۔ حضور کو جسمانی معراج ہوئی ہے، روحانی معراج بھی ہوئی۔ خواب میں تو حضور پتہ نہیں کتنی دفعہ آسمانوں میں گئے، جسمانی اعتبار سے حضور آسمانوں پر گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر وہاں سے اور آگے سدرۃ المنتہا، اللہ کے عرش تک گئے، اور آگے کہاں کہاں اللہ نے چاہا سب جگہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ساری قیمتی باتیں سب کو سنانا ہے، گھر کے اندر پڑھ کر کے سنانا، جتنا یہاں آپ نے سنا ہے، جتنی بات آپ کو یاد ہے سنانا۔ اگر بھول گئی ہے تو ویڈیو تو ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو پھر ڈال کر کے پھر ریوائز کرنا، دوہرا لینا، سننا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اڑوس پڑوس کے عورتوں کو بلا کر کے یہ سب پڑھ کر کے سنانا کہ دیکھو اتنی ساری باتیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھی، دیکھو کتنی اہم باتیں ہیں۔ آپ ارادہ کریں گی، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، زبانی آپ کو جتنا آتا ہے اتنا سنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔